الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین کی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں۔ سورج اور چاند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں اور خوبصورت کریشن ہیں، اور یہ دونوں اپنی اپنی ذات میں پرفیکٹ آبجیکٹ ہے اور پوری دنیا کو کئی ہزاروں سال سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور دونوں پرفیکٹ سورس آف کیلکولیشن ہیں۔ سورج سے ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے اور چاند سے ہمیں مہینوں اور تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن میں ہمیں ایسی کئی آیات ملتی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کو غور کرو کہ کس طرح رب کائنات نے ہم سب کے لیے یہ نظام بنایا ہے، اور اس نظام میں ہر چیز اپنا رول بہت خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا رول بہت خوبصورتی اور آسان طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا کریں، سورج اور چاند کی طرح۔ اور سورج اور چاند مختلف کلچرز میں مختلف چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ دونوں قوتیں سورج اور چاند آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن مختلف ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں مل کر دن اور رات کے نظام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ بھی سورج اور چاند کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کا بندوبست کیا ہے، اسی طرح زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین عطا کیے۔ تو یہ جو والد ہیں یہ بھی سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ سورج کو دیکھ کر کیا احساس ہوتا ہے؟ سورج کس چیز کی علامت ہے؟ مضبوطی، طاقت، روشنی، حرارت، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو ہمیں ہر روز آزادانہ طور پر ملتا ہے۔ تو والد کو دیکھ کر بھی ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ مضبوطی، طاقت، روشنی، اور والد کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور سورج کی روشنی کامل ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، لائٹ بھی چلی جائے تو ہم پریشان نہیں ہوتے، اور سورج کا سائز بھی ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے جسم کو بھی زیادہ مضبوط اور توانا بنایا ہے، اور ان کے جسموں میں ایسی قوت رکھ دی ہے کہ وہ مہینے کے 30 دن پوری محنت سے دل لگا کر کام کر سکتے ہیں۔ سورج زمین کو روشنی، دھوپ، چمک دیتا ہے مگر خود جلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک والد اپنے بچوں کو روشنی، دھوپ، چمک دینے کے لیے
ان کے اچھے مستقبل کے لیے، برائٹ فیوچر کے لیے دن رات انتھک محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں پودے بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اناج، پھل اور سبزیاں اگتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک والد کی موجودگی میں بچے پرورش پاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، دنیا کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور سورج کی روشنی سینس آف سیکیورٹی دیتی ہے، ایک تحفظ کا احساس۔ سورج کی روشنی میں سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے والد کی موجودگی تحفظ کا احساس فراہم کرتی ہے، اور والد ایسے محافظ ہوتے ہیں جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتے ہیں۔ والد جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون والد ہی ہوتے ہیں۔ اب سورج چونکہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی گریویٹیشنل فورس بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سے والد کا ایک روب ہے، ان کا ایک مقام ہے، تو جو بچے ہیں وہ اپنے والد کی پرسنالٹی سے بہت امپریس ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بچے اپنے والد کی طرح بننا چاہتے ہیں، اور بچیوں کو بھی خاص طور پہ اپنے والد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورج کی روشنی ہمیں بہت زیادہ فائدے دیتی ہے، اور یہ بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح والد بھی اپنی اولاد کو ہر طرح کی تکلیف، غم، پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، پریشانی، غم نہ آئے۔ اور سورج کی روشنی کے آگے چاند ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں، تو والد کے سامنے بھی بیوی بچوں کو مدھم ہو جانا چاہیے، ان کے سامنے اونچی آواز میں اور بڑھ چڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سورج اور چاند ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں نا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے۔ جس طرح ہم سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سے اولاد کو والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ادب و احترام سے نظر جھکا کر بات کرنی چاہیے، دل سے رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند جلتا نہیں ہے، بلکہ اس گرم روشنی کو ٹھنڈا کر کے ہماری طرف بھیجتا ہے۔ چاند رات کا چراغ ہے جو خود سورج کے ذریعے حاصل ہونے والی اپنی نرم روشنی سے ہمیں پرسکون کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی محبت اور اس رفاقت کی قدر کریں جو ان کی زندگی کو زینت اور روشنی دینے میں مددگار بنتے ہیں، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو یہ جو ماں ہے وہ چاند کی طرح ہوتی ہے۔ چاند کو دیکھ کر کیا احساس ہوتا ہے؟ راحت، ٹھنڈک، سکون، اور 14ویں رات کے چاند کا تو نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، خوبصورت حسین منظر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہر ماں کو خوبصورت حسین بنایا ہے۔ چاند رات کو روشنی کا ذریعہ ہے۔ رات کو آسمان پر ستارے بھی ہوتے ہیں مگر وہ روشنی کا باعث نہیں بنتے، لیکن جیسے ہی چاند نکلتا ہے چیزیں آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چاند تاریک رات میں امید کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ماں جو ہر مشکل میں اپنی اولاد کا ساتھ دیتی ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو ماں کی قربت بھی اولاد کو ہر طرح سے فائدہ ہی دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چاند کا جو سائز ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، گڑتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ مہینے کے سٹارٹ میں جب نمودار ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، ایک کریسنٹ کی شکل کا، جسے قرآن نے کھجور کی پرانی خشک ٹہنی سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرے دن یہ ذرا موٹا ہو جاتا ہے، اور ہر دن بڑھتے بڑھتے 14 تاریخ کو پورا گول ہو جاتا ہے 14ویں رات کے چاند، جسے ہم 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے اور پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، کریسنٹ کی طرح۔
تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو بہت نرم و نازک بنایا ہے اور ان کے جسموں میں ایسی بات رکھ دی ہے کہ وہ مہینے کے 30 دن ایک ہی طرح سے قوت لگا کے کام نہیں کر سکتی، بلکہ جو قوت ہے، ان کے جو جسموں کی قوت ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ماں کی جو نیچر ہے، طبیعت ہے، وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کہیں پہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، کبھی بہت غصہ بھی آ جاتا ہے، رونا بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتی ہیں بہت جلدی، ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں، بچوں کی کوئی پریشانی دیکھ کر بہت جلدی فکر مند ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ماں کی ایموشنز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اور چاند سورج کی نسبت زمین کے زیادہ قریب ہے، اور ایک اولاد بھی اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نا، اسی طرح سے جو اولاد ہے وہ اپنی ماں سے ہر بات بہت آسانی سے ڈسکس کر لیتی ہے، قریب ہوتی ہے نا۔ تو ایک تو اولاد اپنی ماں کے پاس جا کے خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی ہے، اور ہر بات کو بہت آسانی سے کہہ بھی دیتی ہے، اور بہت آسانی سے ماں سے اپنی بات منوا بھی لیتی ہے۔ اور چاند کی روشنی میں تارے بھی چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، کہیں پہ چھپ نہیں جاتے۔ اسی طرح سے ماں کی موجودگی میں اولاد بھی ٹمٹماتی ہے اور چمکتی ہے۔ تو سورج دن میں رہنمائی کرتا ہے اور چاند رات کو۔ سب اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی اپنی حد میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی اپنی حد کراس کر لینا تو دنیا میں فساد مچ جائے۔ جب چاند سورج کی جگہ آ جاتا ہے تو گرہن لگ جاتا ہے، پھر نہ کوئی چاند سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ سورج سے۔ اسی طرح سے ایک ماں باپ کے بھی اپنے اپنے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انہیں اپنے اپنے جو رول ہے ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو گھر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اور سورج اور چاند اللہ کی مقرر کردہ مدت تک چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے والدین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت تک ہمارے پاس ہیں۔ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی، لہٰذا اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی شکر گزار رہیے، کیونکہ والدین ہی انسان کی جنت ہیں اور دوزخ ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے، اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ لہٰذا ان نعمتوں کی قدر کریں اور والدین کے لیے مسلسل دعا بھی کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔